رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک بار پھر پروگرام پیغام قرآن لے کر حاضر ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم بہت پیارے قرآن کے واقعات سنتے ہیں اور اس سے ملنے والا میسج حاصل کرتے ہیں۔ آج کون سا واقعہ ہے؟ آج واقعہ ہے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال کے معجزے کا۔ بیسیکلی یہ اونٹنی والا معجزہ ہے۔ امید ہے آپ پہنچ گئے ہوں گے کہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کا واقعہ ہم نے آج سننا ہے۔ اس قوم نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اس اونٹنی کے ساتھ کیا ظلم کیا اور اس ظلم کے بعد ان پر کیسا عذاب آیا۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے جب قوم سمود کو خدا عز و جل کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک گھابن اونٹنی نکالیے، یعنی ایسی اونٹنی ہو جو بعد میں بچہ بھی دے اور خوب فربا بھی ہو، ہر قسم کے عیب سے پاک ہو۔ امیزنگ کوسچن تھا ناظرین۔ پہاڑ جانور نہیں پیدا کرتے، پتھر سے پتھر تو نکل سکتا ہے، پتھر سے جاندار بغیر عیب والی اونٹنی، اور وہ بھی گھابن ہو جس کے پیٹ میں بچہ ہو۔ اللہ کے نبی سے یہ معجزہ طلب کیا، آپ نے چٹان کی طرف اشارہ کیا، وہ فوراً پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت و تندرست اور خوب بلند قامت اونٹنی جو ہے وہ نکل پڑی، جو گابن بھی تھی، یعنی اس کے پیٹ میں بچہ بھی تھا۔ نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا اور اب یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی تھی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا، لوگوں دیکھو یہ معجزہ ہے، یہ معجزے والی اونٹنی ہے۔ ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی اور ایک روز تم نے پینا ہے۔ قوم نے اس کو مان لیا۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم سمود کے سامنے ایک تقریر کی جس کو قرآن نے کس طرح بیان کیا ہے۔ چلتے ہیں پارہ 8 سورہ اعراف آیت نمبر 73 کی تلاوت سنتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم۔ اور ثمود کی طرف ان کی برادری سے صالح کو بھیجا، کہا اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، یہ اللہ کا ناقہ ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آلے گا۔ چند دن تک تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا، کیونکہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، پورا دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی اور دوسرے دن پانی ملتا تھا۔ تو اس لیے ان لوگوں نے طے کیا کہ اب اس اونٹنی کو ہی قتل کر ڈالتے ہیں۔ معاذ اللہ، خود ہی نشانی طلب کی اور خود ہی اب اللہ کی سرکشی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب اس قوم میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا کدار بن سالف، جو سرخ رنگ کا، بری آنکھوں والا اور پستہ قد کا آدمی تھا اور ایک بدکار عورت کا بیٹا تھا۔ ساری قوم کے حکم سے وہ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اسے منع کرتے رہے، لیکن کدار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پیروں کو کاٹ ڈالا، پھر اس کو ذبح کر دیا اور انتہائی سرکشی کے ساتھ
حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو بھی کی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارے میں قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے، آئیے سنتے ہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 77 کی تلاوت اور ترجمہ سنیے. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. پس ناکا کی کوچیں یعنی قدم کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے اے صالح ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو. اب ناظرین اس طرح کی بے باکانہ گفتگو تھی، یعنی یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو جس بات سے ڈرا رہے ہو وہ آنے دو، وہ لے کر تو آؤ نا، وہ عذاب کہاں ہے؟ اس قدر جلی، اس قدر بے باک. اب کیا ہوا؟ قوم سمود کی سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگاڑ کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پاتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی، اتھل پتھل ہو گئی، یعنی بالکل جس کو آپ کے تہس نہس ہو گئی. تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تباہ و برباد ہو گئیں. قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندھا گر کر مر گیا. قرآن مجید نے ان کا یہ حال کیسے بیان کیا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 78 کی تلاوت سنیے. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے رہ گئے. حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ اور پتھروں کا ڈھیر بن گئی ہے، پوری قوم ہلاک ہو گئی ہے، آپ کو بڑا صدمہ ہوا، رنج ہوا، اور آپ کو قوم سمود اور ان کی بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے. اور چلتے وقت ان مردہ لاشوں سے جو آپ نے بات کی، قرآن نے وہ بھی ذکر ہے. آئیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 79 کی تلاوت سنیے اور ترجمہ سنیے. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. تو صالح نے ان سے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کے غرضی یعنی پسند کرنے والے ہی نہیں. ناظرین اب خلاصہ کلام کیا نکلا؟ قوم سمود کی پوری بستی برباد ہو کر ویران کھنڈر بن گئی، پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی، ان کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہ رہا. اس قوم نے کیا کیا؟ پہلے تو دلیل طلب کی، پہلے تو کہا کہ اللہ کے نبی ہیں تو اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کر بتائیں. اونٹنی بھی آ گئی، بچہ بھی دے دیا، اب تو ایمان لے آنا تھا نا. مگر اب امتحان جب آیا کہ ایک دن پانی نہیں پینا ہے تو اس قوم نے اس اونٹنی کو ہی قتل کر دیا اور پھر اللہ کا عذاب آیا. ناظرین مجھے بہت دن ہو گئے ہیں پیغام قرآن سلسلہ کرتے ہوئے، کتنے واقعات بیان ہو گئے. اب غور تو کریں، اللہ کے نبی کی ایک نافرمانی قوم کرتی تھی، پچھلی قوموں پر عذاب آ جاتا تھا. آج ہماری قوم کتنی نافرمانیاں کر رہی ہے، اپنے بارے میں ہم غور تو کریں نا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی باتوں سے منع فرمایا ہے. آج کون سی برائی ہے، آج کون سا گناہ ہے، آج کون سا جرم ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے اور لوگوں کو اس کی فکر بھی نہیں ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن میں پچھلی قوموں کے یہ عذابات کیوں بیان کیے گئے تاکہ ہم سبق حاصل کریں، ہم یہ بے ادبیاں نہ کریں، ہم یہ نافرمانیاں نہ کریں. مگر آج تو ایسے ایسے جرم، ایسی جس کو آپ کہیں کہ کہانیاں پتہ چلتی ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی کوئی مسلمان کر سکتا ہے. یعنی کس حد تک مسلمان گر سکتا ہے سوچ بھی نہیں سکتے. مطلب ایسی چیزیں کھانے میں کھلائی جاتی ہیں کہ جو حرام ہے، جو بالکل کوئی انسان نہیں کھا سکتا، مگر چند سکوں کی خاطر ایسی ملاوٹ کر دی جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ناظرین جو واقعات ہو رہے ہیں، کبھی کبھی تو خیال آتا ہے کہ کسی انسان نے یہ کیا ہوگا یا کوئی جانور تھا، مگر پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان بھی تھا. سوچیے ناظرین، یہ قرآن سے دوری نہیں تو کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی نہیں تو کیا ہے؟
پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، امن و امان نہیں ہوتا، سکون نہیں ملتا. ہم اپنے رب کو کتنا ناراض کر رہے ہیں. اور یہ نہ سوچیں کہ پورا معاشرہ ٹھیک ہوگا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. ہم اپنے حصے کا چراغ تو جلائیں نا، ہم اپنے حصے کی تو نیکی پھیلائیں، خود تو ہم ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں. خدا را قرآنی واقعات سے یہ سبق لیجئے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. اور اب یہاں ایک اور بات سیکھنے والی ہے کہ اونٹنی کو قتل کرنے پر اتنا بڑا عذاب. سبحان اللہ. علماء نے بڑی پیاری بات لکھی اس کے تحت کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبوں کی ہر چیز کو محبوب بنا لیتا ہے. لہٰذا خدا کے محبوبوں کی آل و ازواج ہوں یا اصحاب و احباب ہوں، ان سے نسبت و تعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز ہو، اس کی بے ادبی ہوگی، اس کی توہین ہوگی تو قہر خداوندی ضرور نازل ہوگا، عذاب کی صورت میں نازل ہوگا. لہٰذا ہر وہ چیز جس کو اللہ کے محبوبوں سے نسبت ہو جائے اس کی تعظیم و تکریم لانا ضروری ہے. اس کی ذرا سی بھی بے ادبی وہ رب کے غضب کو دعوت دیتی ہے. تو ناظرین، سیکھنے کو کیا ملا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. نبی پاک ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم، اب ان سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ہمیں ادب کرنا ہے، پیار کرنا ہے، تعظیم کرنی ہے. شہر مدینہ کی تعظیم کریں، مدینے میں رہنے والے جو عاشقان رسول ہیں ان کی تعظیم کریں، مدینے کے ذرے ذرے کی تعظیم کریں، نبی پاک سے نسبت رکھنے والی تمام تبرکات کی تعظیم کریں، پیارے آقا کے صحابہ اور اہل بیت کی تعظیم کریں، ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں امہات المومنین کی تعظیم کریں. نبی پاک کے منہ مبارک آج دنیا میں کہاں کہاں موجود ہیں، پیارے آقا کے تبرکات موجود ہیں، ان کی تعظیم بھی نبی پاک کی تعظیم ہے. اور سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل رسول جو سید صاحبان آج ہمیں ملتے ہیں، یہ بھی نبی پاک کی آل ہے نا، آقا کا خون ہے. ٹھیک ہے ہم پنجتن پاک کے غلام کہلاتے ہیں، ہم ان کی تو خدمت نہیں کر سکے، مگر آج سید صاحبان کی کچھ خدمت کر لیں اس نسبت سے کہ ان کے نانا کا صدقہ تو ہم کھا رہے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہمیں نبی پاک سے اگر واقعی محبت ہے تو پیارے آقا کی نسبت والی ہر چیز سے محبت ہونی چاہیے. بے ادبی تو دور کی بات ہے، ذرا سا ذہن میں شائبہ بھی نہیں آنا چاہیے. اور یہ کیسے سب ملے گا؟ جب ہم ادب والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، عشق والوں کے ساتھ بیٹھیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو بے ادبی سے بھی محفوظ رکھے اور بے ادبوں کے شر سے بھی بچائے. اللہ کریم اولیاء کرام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، والدین مصطفیٰ، سب کا ادب ہمیں نصیب فرمائے. تو انشاءاللہ با ادب رہیں گے تو بہت کچھ پائیں گے. بہرحال قرآن کے اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی نافرمانی نہ ہو، اور اگر ہو جائے تو شرمندہ رہیں. آج لوگ دیدہ دلیری سے گناہ کرتے ہیں، دیدہ دلیری سے نافرمانی کرتے ہیں اور اس کو برا بھی نہیں سمجھتے. یہ زیادہ بڑا جرم ہے نا. گناہ ہو جائے تو توبہ دستور ہونا چاہیے، گناہ عادت ہو تو توبہ دستور ہو. یہاں تو لوگ گناہ کر کے کہتے ہیں ہاں بھائی کیا ہے، کیا ہے، سب کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بتاتے ہیں. ایسا نہ کریں. تو انشاءاللہ اگر ان واقعات سے یہ سبق لیتے رہیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کتنی بڑی سزا لا سکتی ہے، تو انشاءاللہ امید ہے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. اب چلتے ہیں ہمارے اس پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تعارف قرآن. پیغام قرآن. ناظرین، اب وقت ہوا ہے ہمارے ایک بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے تعارف قرآن. آج کون سی سورت کا ہم تعارف حاصل کریں گے؟ آج اسی سورت کا تعارف حاصل کریں گے جس کے ذریعے ہم نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کا جو واقعہ سنا ہے. سورہ اعراف. سورہ اعراف کا تعارف سنتے ہیں. مقام نزول، یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور ایک روایت کے مطابق 5 آیتوں کے علاوہ یہ سورت مکیہ ہے. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس سورت میں 206 آیتیں ہیں، 24 رکوع ہیں، 3325 کلمے اور 14010 حروف ہیں. اعراف نام رکھنے کی وجہ، اعراف کا معنی ہے بلند جگہ. اس سورت کی آیت نمبر 46 میں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ اعراف کا ذکر ہے جو کہ بہت بلند ہے. اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ اعراف رکھا گیا. سورہ اعراف کی فضیلت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک کی پہلی 7 بڑی سورتوں کو حفظ کیا اور ان کی تلاوت کرتا رہا تو یہ اس کے لیے کثیر ثواب کا باعث ہے.
ان 7 صورتوں میں سے ایک صورت سورہ آراف بھی ہے. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ ہم اس کو یاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. سورہ آراف میں مضامین ٹاپکس کیا کیا ہیں؟ یہ مکی صورتوں میں سب سے بڑی صورت ہے اور اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات اور انہیں جھٹلانے والی قوموں کے انجام کے واقعات بیان کر کے اس امت کے لوگوں کو ان قوموں جیسا عذاب نازل ہونے سے ڈرانا، ایمان اور نیک اعمال کی ترغیب دینا ہے. نیز اس صورت میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے وجود، وحی اور رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے. نمبر 1، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی نعمت ہے اور قرآن پاک کی تعلیمات کی پیروی ضروری ہے. نمبر 2، قیامت کے دن اعمال کا وزن ضرور کیا جائے گا. نمبر 3، دوبارہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا. اس میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق، فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا، شیطان کا سجدہ کرنے سے تکبر کرنا، شیطان کا مردود ہونا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کی دشمنی اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت سے زمین کی طرف آمد کا بیان ہے. نمبر 4، کفار و مشرکین کے اخروی انجام کو بیان کیا گیا. نمبر 5، قیامت کے دن ایمان والوں کے حالات، جہنمیوں اور آراف والوں سے ہونے والی گفتگو اور اہل جہنم کی آپس میں کی جانے والی گفتگو کا بیان ہے. نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کردہ نعمتوں سے اپنے وجود اور اپنی وحدانیت پر استدلال فرمایا ہے. نمبر 7، اس صورت میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے علاوہ 7 مزید واقعات بیان کیے گئے. نمبر 1، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ. نمبر 2، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ. نمبر 3، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ. نمبر 4، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ. نمبر 5، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ. نمبر 6، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کا واقعہ. نمبر 7، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بلعم بن باعورہ کا واقعہ. اسی طرح اس صورت کا ایک اور مضمون کیا ہے کہ اس صورت کے آخر میں شرک کا تفصیلی رد، مکارم اخلاق کی تعلیم، وحی کی پیروی کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا بیان ہے. ناظرین، جب میں یہ تعارف بیان کر رہا تھا میں خود سوچ رہا تھا کہ ایک صورت میں کیا کیا بیان ہو گیا، کتنے واقعات، کتنے ٹاپکس. اگر میں اور آپ قرآن پڑھنے والے اور سمجھنے والے بن جائیں تو یہ تو پورا خزانہ ہے. صرف سورہ آراف کو ہی اگر ہم پورا پڑھیں سمجھیں، سبحان اللہ، پھر کیوں نہ قرآن پڑھیں اور کیوں نہ قرآن پاک سے سچی دوستی کر لیں. اب آخر میں سنتے ہیں کہ سورہ انعام کے ساتھ سورہ آراف کی مناسبت کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے سورہ انعام تھی. تو مناسبت یہ ہے کہ سورہ انعام میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق، سابقہ امتوں کی ہلاکت اور انبیاء کرام کا ذکر اجمالی طور پر کیا گیا تھا، جبکہ سورہ آراف میں ان تینوں امور کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. امید ہے یہ تعارف سننے کے بعد مزید دل میں شوق قرآن بڑھے گا. وقت پورا ہو گیا ہمارے سلسلے کا. اگلے پروگرام میں ایک اور قرآنی واقعہ لے کر حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب کا ہے فرمان اس